بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ ہاں صاحب نے 25 مئی کی ڈیٹ دے دی اور 25 مئی کو وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ پشاور میں کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جماعت نے لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا اور صرف تحریک انصاف کے کارکنان نہیں بلکہ پوری قوم، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اسلام آباد پہنچے، لانگ مارچ میں شرکت کریں۔ وہ سری نگر ہائی وے پر لوگوں کا استقبال کریں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب فوج نیوٹرل رہے، یعنی یہ دھمکی دی گئی فوج کو۔ خان صاحب نے کہہ دیا کہ فوج یہ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو پھر ایس واری نیوٹرل رہنا۔ اب خان صاحب کی نیوٹرل سے کیا مراد ہے، اور گلی گلی جنگ کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ہم پرامن رکھیں گے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی کارروائی کی گئی تو غیر قانونی ہوگا، ہم اس پر ایکشن لیں گے۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ خان صاحب جا کے بیٹھ گئے علاقہ غیر میں اور اپنی کچھار میں، تو وہ نکلیں گے پشاور میں اپنی سیف ہیون یعنی اپنی کچھار سے 25 مئی کو، اور 25 مئی کو وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ آپ کو یاد رکھیں کہ یہ غیر قانونی ہوگا اور اس کے آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں، آپ نے کہا نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں اس میں۔ سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس میں شرکت کریں۔ 25 کو میں انشاءاللہ 3 بجے کشمیر ہائی وے اور سری نگر جو ہائی وے ہے، یا جو اب سری نگر ہائی وے ہے، میں آپ سب کا منتظر رہوں گا۔ خان صاحب نے فوج کو یہ کیوں کہا کہ وہ نیوٹرل ہے اور نیوٹرل رہے، تو اس کا مطلب یہ کل تک جو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور حق و باطل کی جنگ میں کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا اور پوزیشن لینی پڑتی ہے، تو اب خان صاحب نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں۔ اب وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے تو نیوٹرل رہیں۔ دوسرا وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو یہ کیا اب انہوں نے یہ تشبیہ کو ختم کر کے، یعنی استعارہ ختم کر کے سیدھا نام لے لیا ہے کہ جو جانور ہیں وہ اس سے ذرا دور رہیں۔ تو خان صاحب کا اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی گفتگو کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب وہ تحریک انصاف اپنے آخری کارڈ کھیلنے جا رہی ہے، اور آخری کارڈ خان صاحب کے پاس جو انہوں نے سینے سے لگا رکھا تھا بقول شیر رشید کہ جی خان سینے نہ لا رکھے ہے، وہ سینے وینے سے نہیں لگایا ہوا تھا، وہ جوتشی اور وہ جو پھر بات گھر تک جائے گی ان کی، اور ہم کہیں گے تو پھر کہے گا دیکھو جی خان صاحب سے گھر پہنچ گئے۔ تو کہیں سے تو خان صاحب کو نامے آتے ہیں، کہیں سے تو پیغام آتے ہیں، کہیں سے تو تاریخیں طے کی جاتی ہیں، کہیں سے تو ناموں کے حساب سے تحریک چلائی جاتی ہے، لڑی جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب کو کسی سیانے نے کہا تھا عثمان بزدار کو ہٹاؤ گے تو تم بھی جاؤ گے، تو تاریخ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بات درست تھی۔ تو ان کے جوتشی اور نجومی جو ہے وہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ جو باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں یا کہی جاتی ہیں ان پر وہ عمل کریں، تو ان کا اقتدار میں وہ دبدبہ قائم رہتا ہے اور وہ خود اقتدار میں رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں جنات، بھوت، پریاں، عامل، جوتشی، یہ سارے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ اب وہ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور اب کوئی نہیں بتا رہا خان صاحب کو جی کون سی تاریخ ساد اور کون سی نیس ہے۔ خان صاحب نے جو 25 مئی کی تاریخ دی اس کے بارے میں یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ نیک تاریخ ہے یا کوئی بدبختی کی تاریخ ہے۔ یہ تحریک حقیقی آزادی مارچ ہے، یعنی حقیقی آزادی کا مارچ ہے یا بدبختی کا مارچ ہے، اس کا فیصلہ تو اس سے ہوگا۔ تو خان صاحب نے پریس کانفرنس میں بڑی باتیں کی، اور اس میں انہوں نے جو اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ بار بار کہا جاتا میری جان کو خطرہ ہے، تو میری جان کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ تو کپتان صاحب کی خدمت میں عرض ہے جناب کہ یہ جان کے خطرے والا ایپیسوڈ آپ کی عمران سیریز کی تیسری چوتھی قسط تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ٹیپ ریکارڈ کرا رہی ہے، میں ناٹ رانگ، تو یہ شاید سیالکوٹ کے جلسے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایک کیسٹ ریکارڈ کرا دی ہے، ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، میرے قتل کی سازش پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہو رہی ہے، اور سب لوگوں کے نام میں نے بتا دیا، اور میں مر جاؤں تو لوگوں میرا حساب لینا، میرا انصاف لینا۔ کیسٹ میں نے نامعلوم مقام پہ رکھ دی، یعنی وہ جو ریکارڈنگ ہے، کیسٹ تو قطع دور ہی نہیں رہا، وہ کسی یو ایس پی میں ہوگی یا کسی واٹس ایپ میں گروپ میں کہیں برابر کے بھیجی ہوگی، جو کہ ہم نے پہلے کہا تھا بلف مارا خان صاحب نے۔ خان صاحب بھول گئے کہ میں تو کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی، آج میں پریس کانفرنس کہہ رہے کہ کوئی میری جان کو خطرہ نہیں، میں تو بار بار ایسے مجھے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو کوئی اور نہیں، ان کی صفوں کے اندر سے لوگ ڈرا رہے تھے کہ خان صاحب جتنے جاؤ کو اٹیک ہو جانا تھا، مارنے کی سازش ہو جانی ہے۔ تو خان صاحب نے وہ تھیوری بائی کر لی، اور اس کے بعد جلسوں میں انہوں نے اعلان کر دیا۔ کانوں کے تو پہلے کچے ہیں،
اور ہمیشہ ان کو اس طرح کہ آپ نے تاریخ گواہ ہے کہ ان کے کان میں کسی نے آ کے کوئی بات کہہ دی، خان صاحب نے آگے کرتی، پھر بعد میں کہہ دیا وہ میں نے تو ایسے ہی بات کر دی، 35 پنکچر کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا، خان صاحب نے کہا تھا 35 پنکچر لگائے گئے ہیں، تو ان کے گلے پڑی رہی 35 پنکچر والی بات۔ اب انہوں نے کہا جی میرے خلاف پچھلے جون سے تحریک کا اور سازش کا آغاز ہوا ہے، جو پرانی باتیں وہ کریں، پاکستان کے خلاف سازش، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہاں جو انہوں نے مارکت اللہ اور معرفت کی باتیں کی اس مرتبہ، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ پتہ چلا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 2 دن قبل انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، پیٹرول ڈیزل اور ٹرانسپورٹ بند ہو جائے گی، تو کارکن تیاری کر لیں۔ تو اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لاؤ لشکر اکٹھا کر لیں اور اپنا مال و سباب اکٹھا کر لیں، یعنی اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ پہلے نکلیں کیونکہ سڑکیں بند ہو جائیں گی اتنے زیادہ لوگوں سے، تو آپ پوری پہلے نکلیں۔ اور مجھے یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دینا 2 دن پہلے، سو پہلے سے تیاری کر لیں کمیونیکیشن کی جگہ، آپ کو میں نے بتا دیا 2 دن پہلے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہمیں خوف ہے کہ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل بند کرنا ہے، اس کے لیے بھی پہلے سے تیاری کر لیں۔ ان کو خدشہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا تو تحریک تے گئی، کیونکہ ٹویٹر بند ہو گیا تو کہانی ختم۔ اب ٹویٹر سے زیادہ ہمارے دوستوں نے انکشاف کیا کہ وہ ٹک ٹاک پہ چل رہے ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک پہ ذرا خرچہ کم ہے نا، اب سرکار بھی نہیں رہی تو خرچہ بھی زیادہ نہیں کرنا، تو اس لیے زیادہ اہل یوتھ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، اور ٹک ٹاک اور پھر اس کے اوپر کمپینیں چل رہی ہیں، اور وہ کمپینیں بھی کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خرچے سے چل رہی ہیں، سرکار کا خرچہ ہے، ذاتی خرچہ تو کرنا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کا مطلب پٹرول شٹرول بڑھوا لو۔ اب اس اعلان کے بعد تو اصولی طور پہ پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ جانی چاہیے تھی، رش ہونا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں ابھی باہر تو ایسی صورتحال نظر نہیں آتی۔ خان صاحب کا یہ اعلان کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی خیر کی خبر نہیں ملی، کہیں سے کوئی خیرات نہیں ملی، کہیں سے کوئی سہولت نہیں ملی، کہیں سے کوئی مدد نہیں ملی، اور وہ جب پشاور میں بیٹھ کے وہ پشاور سے تحریک کا آغاز کرے تو وہ کم از کم انہیں پشاور والے بابا کی حمایت حاصل ہوگی، تو ان کا خیال ہوگا پشاور والے بابے کی آشیرواد حاصل ہے تو میں کچھ نہ کچھ اچیو کر لوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں، حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کو روکتی ہے یا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور فیسیلیٹیٹ کرنا زیادہ مناسب رہے گا کہ اگر لوگ پرامن ہیں اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جمہوری حق ہے، ان کو نہ روکا جائے، ان کو اسلام آباد آنے دیا جائے، بس اسلام آباد میں جو ریڈ زون ہے اس کو پروٹیکٹ کر لیں، اور باقی آنے دو، باہر بٹھاؤ ذرا گراؤنڈ کے اندر، اور ذرا مئی جون کی ذرا گرمی کا موسم دن کا ذرا انجوائے کریں، اور پھر شام کو ان کے لیے خاص صاحب نے ناچ گانے کا اور تفریح کا بندوبست تو کر ہی دینا نا، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو آ جائیں گے لوگ اور دھوان ہوگی، شام کو ہوگی پارٹی، دن کو ہوگی گرمی، شام کو ہوگی پارٹی، اس کے لیے لوگ ہو جائے تیار، یعنی مئی جون کے موسم میں بھی پارٹی کی، تو یہ تو بڑی تبدیلی ہے، ورنہ مئی جون میں تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، گرمی بڑی ہوتی ہے۔ خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان جنگ کر دیا ہے، اب وہ نکلے گے سڑکوں پر۔ دوسری خبر یہ کہ کل یعنی پیر کے روز ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم کی ایک اہم شخصیت سے، بڑی شخصیت سے، اور اس میں کچھ اہم فیصلوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہ ملاقات پاکستان کے فیوچر کے لیے اس لیے اہم ہے کہ چونکہ خان صاحب نے انہوں نے اعلان تک کر دیتا ہے، تو اب جو فریق دوم ہے وہ حکومت ہے، اور جن کو خان صاحب دھمکی لگا رہے ہیں کہ نیوٹرل رہنا، میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب نے ہاتھ ہو رہا ہے، خان صاحب کی جتنی وہ ہاسٹائل ہو کے اٹیک کر رہے تھے نا فوج اور عدلیہ پہ، تو بڑی سمارٹلی فوج اور عدلیہ نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکال لیا، 2-4 فیصلے، 2-4 موو خان صاحب کے حق میں، 2-4 تھپکیاں، گولیاں، ٹافیاں۔ اگر خان صاحب 3.5 سال لوگوں نے گولیاں دے سکتے ہیں، ٹرک دی بتیاں بہا سکتے ہیں، تو اگلے بچے نے اور نیانے نے، تو انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا پچکا، نہیں ہم غلطی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرتے ہیں کچھ کرتے کرتے ڈیٹ آ گئی ہے سر پہ، اور خان صاحب کو مصیبت کہ وہ انہوں نے 20 کا کہا تھا، 22 ہو گئی، 2 دن اور اوپر نکال لیے، پھر اگوں بھی کوئی خیر دی خبر نہیں، اور انہوں نے کہا کی 23 مئی تک جانا۔ خان صاحب کو جلدی کیا، خان صاحب اس کو اعلان کو وہ مئی کے آخر میں بھی لے جا سکتے تھے، اندازہ تھا کہ شاید وہ 29-23 مئی کی ڈیٹ دے دیں گے، لیکن انہوں نے 25 مئی کی ڈیٹ دینا ہی کیوں ضروری سمجھا۔ اس پر پھر لوگ ٹپریاں لگائیں گے، وہ کہیں گے جناب جوتشی جو عامل ہے روحانی بابا، اور انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہوگی، اس ڈیٹ کو شروع کریں جناب، کامیابی ملے گی، جا بچہ تیرا بھلا ہو۔
یا پھر ان کو جلدی ہے کہ کہیں وہ آئی ایم ایف سے اچھی خبر نہ آ جائے تو، اور میں باہر بیٹھا رہوں، آئی ایم ایف سے یہ خبر آ جائے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، پاکستان کو اربوں ڈالر مل رہے ہیں، اس کے بعد اگر میں نے لانگ مارچ کیا تو فائدہ، اس کے بعد تو حکومت کھل کھیلے گی کہ کامیاب ہو گئی۔ تو انہوں نے ڈیٹ وہ رکھی جس دن آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کے فائنل ڈیسیژن ہونے ہیں، یعنی وہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے، خاص اب سیاست کا سوچ رہے ہیں، اپنا سوچ رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کا سوچ ہوتے تو جس طرح انہوں نے دھرنے میں چینی وزیر اعظم کا دورہ ملتوی کرا دیا تھا نا، اور نہیں دھرنے سے اٹھے تھے، چینی وزیر جو سفیر ہے بیچارہ خود درخواست لے کے گیا کہ جناب خان صاحب اٹھ جو، ہمارے پرائم منسٹر نے آنا ہے، صدر نے آنا، چینی صدر نے، تو ذرا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے۔ خان صاحب نہیں اٹھے سی، تو اب خان صاحب آئی ایم ایف کو یہ پیغام دے دیا خان صاحب نے کہ جناب آپ کون سے مذاکرات کامیاب کرنے جا رہے ہیں، میں تو حکومت کا تخت الٹنے جا رہا ہوں، میں نے 12 جلسے کیے ہیں کم از کم۔ خان صاحب نے جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں درجن جلسے تو انہوں نے پھڑکا دیے ہیں۔ خان صاحب ویسے حوصلہ ہے اور داد دینی پڑے گی، 12 جلسوں میں کم از کم انہوں نے، اگر پر جلسہ بھی اگر آپ 50,000 لوگ لگائیں، اہل یوتھ برا نہ منائیں، ان کے مطابق تو ہر جلسے میں 5 لاکھ لوگ تھے، تو 5 لاکھ ہی کر لیتے تو اس حساب سے 60 لاکھ لوگ تو خان صاحب کے لیے باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر ہم جیسے کفایت شعری سے اور کنجوسی سے اس بات کو کہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، تو پھر 10 نہ طرف دے لو، 15 نہ دے لو، 20 نہ دے لو، تو 2-2.5 لاکھ تو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہونے چاہیے۔ اگر اینے نہیں نہ گئے تو پھر انج کرو، ٹویٹر کے اتنے ہی لانگ مارچ کر لو، ٹویٹر پہ رزلٹ لے لیں، کیونکہ یہ تو پھر خان صاحب کے اس کے قد کے مطابق نہیں ہے۔ خان صاحب کا جلسہ تو ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، انہوں نے جلسے ایسے کیے کہ سبحان اللہ کڈ کڑا کے دیتے ہیں انہوں نے۔ حکومت کے نکلے کہ نہیں نکلے، لیکن جو لوگوں نے جلسے میں شرکت کی ان کے نکل گیا بیچارے، 12 جگہوں پہ خوار ہوئے، جو لاہور جا رہے ہیں وہی سیالکوٹ جا رہے ہیں، جو سیالکوٹ جا رہے ہیں وہی ملتان جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے سارے چکر لوا کے ان کہتا کہ ہن آ جاؤ تھے، یعنی اسلام آباد آ جاؤ۔ تو کل اہم شخصیت سے وزیر اعظم کی ملاقات ہونی ہے، لیکن جو اس سے پہلے ایک روز قبل ملاقات ہوئی آصف زرداری کی شہباز شریف سے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی اہم شخصیت سے مل کر آئے تھے، ان کی بھی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ جناب ڈونٹ وری، بی ہیپی، چلو کوئی مسئلہ نہیں گا، سب ٹھیک ہے۔ چودھری شہزاد کے پاس گئے، ان کو بتایا، تو اس ملاقات کی بھی اندرونی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب ملاقات کرنے سے پہلے کسی اہم شخصیات سے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اتحادی لوگوں کو آگے بتایا کہ جناب وہ سارا ماحول چیک کر رہے ہیں اور کوئی چکر نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، خاص صاحب ان کو ڈیٹ دینے دیں، ان کو ہم نے جتنا کھینچنا تھا کھنچوانا تھا وہ کھنچوا لیا، اب ہم اگلا سال 1.5 سال جو وہ لگاتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں۔ تو حکومت اور اس کے اتحادی اس بات پہ تو راضی ہے کہ جی سال کم از کم سال تو ہم رہیں، اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم وعدے کریں ان کو پورا کر کے نکلیں اور عوام کے لیے کچھ کام کر دیں، کچھ ریفارمز کر دیں۔ تو مسلم لیگ نون کا ایک دھڑا الیکشن میں فوری جانے کے حق میں ہے، وہ نواز شریف، مریم نواز ہیں، اسحاق ڈار ہیں، اور دوسرا دھڑا کہتا ہے کہ جناب تھوڑا آگے نکل کے جائیں۔ تو اگلے 48 گھنٹوں میں، یعنی جب وزیر اعظم کی ملاقات ہم شخصیت سے ہو جائے گی تو وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ اگلے 48 گھنٹے میں ایک دور کریں گے اور فیصلے کریں گے۔ اچھا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ایک اور صاحب ہے شیر رشید صاحب، وہ خان صاحب نے کہا نا میری جان کو خطرہ نہیں، انہوں نے رولا ڈال دیا، نہیں میری تو جان کو خطرہ ہے، میں نے تو دھمکیاں مل رہی ہیں، میں نے تو مارتا جائے گا اور میرے قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے آج انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک تھانے میں درخواست دے دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور قاتلوں میں ایک نام ہے جناب وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی وہ مجھے مار دیں گے، اور پتہ رانا ثناء اللہ نے بھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، نہ کسی بندے کو پکڑا، نہ کچھ ہوا، اور سارے جو ہے وہ ان کے اوپر ڈر بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ تو شیر رشید کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، شیر رشید بیچارہ سارا دن پھرتا رہتا لال ویلی کے آس پاس، اسے کسی نے کیا کہنا ہے، وہ تو بے ضرر سا آدمی ہے، بے ضرر سے آدمی کیا، وہ سیاستدانوں کی تفریح ہے۔ روز اگر شیر رشید کو شدری نہ چھوڑے تو سیاست کے اندر پھیکا ہو جائے ماحول، تو وہ سپائس ہے سیاست کا، اس کو کسی نے مار کے کیا کرنا ہے۔
लंदन में और मुजाहरे हुए हैं पीटीआई के लोगों ने किए हैं एवन फील्ड के बाहर, और तरीके यानी मुस्लिम लीग नून वाले चले गए जमायमा के घर के बाहर, उत्थे अलहदा ही मुकाबला चल रहा है, उत्थे अलहदा ही हुकूमतां बनी हुई ने। यानी वो कहते हैं ना झगड़ा कहीं हो रहा है, सियासत कहीं हो रही है, और वहाँ लंदन में तमाशा अलहदा लगा हुआ, और तमाशा लगा रही है पीटीआई रोज चली जाती है नवाज शरीफ घर के बाहर, नवाज शरीफ हमारे पैसे दो, पता नहीं कौन से पैसे मांग रहे हैं वो नवाज शरीफ से, और वो इस तरह फिर उसका जवाब नून लीग ने देना शुरू कर दिया, जुमाइमा के घर के बाहर चले जाते हैं और वहाँ बुरी बुरी बातें कहते हैं। अब बताइए इनका क्या ताल्लुक़ है इससे? मुल्क के अंदर सियासत करें आके, ठीक है, कर दिया खास अपने लॉन्ग मार्च अनाउंस, निकले बाहर और दिलाएं मुल्कों की आज़ादी, और हुकूमत अगर कमज़ोर है और वो नहीं मुकाबला कर सकती तो फिर वो छोड़ के चली जाए। तो ये मुकाबला तो यानी एक ही जैसा, मुतालबा क्या करें खान साहब? ये कह रहे जी असम्बलियाँ तहलील कर दो, इलेक्शन करा दो। हाँ साहब का मुतालबा सिर्फ इलेक्शन का है, लेकिन जो दुख है वो दुख है कि दोस्त दोस्त ना रहा, यानी जिनको उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहना पैन हुन मैं आगे जो मैदान च, यानी मुझे कोई ना रोके ना कोई टोके। तो हजूर जब आप काम लेते थे और अपने मातहत इदारों से कहते थे कि आप मेरे मातहत मेरा हुक्म माने, तो जड़ा हुन वज़ीर में बैठा वो की छोले दे के आया है, वो भी जो ऑर्डर करेगा उसका ऑर्डर भी माना जाएगा, और जो नहीं मानेगा फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो आपको छोड़ा हुआ है। शेर रशीद मान गया ना आज कि जी हमें गारंटी दी गई थी गिरफ्तारियाँ नहीं होगी, तो रौला का ना पाया सी, वो जी हमें पकड़ लेंगे, हम इमरान खान को पकड़ लेंगे, जान का खतरा है। वो है जी जिवें वो महल्ले की माई नहीं होंगी, एवं इधर की उधर शुद्ध नहीं छोड़ी, तफरीह तबाह, सेंसेशन। तो ये जनाब मैंने कहा कि इसको अभी ये खबर चूँकि फ्रेश है और इसके ऊपर बात होनी है, तो ओपन फोरम फॉर यू कि आप इसको देखें कि कैसे क्या खास सब का ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और इसकी टाइमिंग दुरुस्त है, और क्या हुकूमत इसको बदौलत ताकत रोकेगी या फैसिलिटेट करेगी। और फिर हम मंजर देखेंगे वो वाले पुराने जहाँ सब रोज़ाना कंटेनर में से बाहर निकलते थे और फिर एक 2-4 घंटे का मेला लगता था। वैसे तो हुकूमत भी चौड़ा मेला ही लाया सी, 2-4 घंटे के लिए तो आते थे, 12 बजे उठे 4 बजे चले गए और फिर मेला लग गया। तो अब उन्होंने ये कंटेनर में मेला लगा लेंगे, उनकी इतनी लाइफ है, उनको 2-4 घंटे के लिए दुनिया की में रहना है और उसके बाद फिर आइसोलेशन में कहीं और चले जाना है, तो मौज मस्ती करनी है। दिस इज़ व्हाट अबाउट हिज लाइफ जो हमने देखी है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।